السلام علیکم ویورز، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جینڈر۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جینڈر کا مطلب کیا ہے۔ جینڈر کا جو ورڈ ہے وہ لیٹن ورڈ جینس سے نکلا، جس کا مطلب ہے کائن یا ٹائپ۔ 1950s میں جو جینڈر کا ورڈ تھا وہ صرف گرامر میں یوز ہوتا تھا، لیکن 1955 میں ایک سائنٹسٹ نے اسے دوسرے وے میں یوز کیا تو اس نے اسے سیکس سے ریلیٹ کیا۔ سیکس 3 طرح کے ہوتے ہیں، جس میں میلز ہوتا ہے، فیمیلز ہوتا ہے، ٹرانسجنڈرز ہوتے ہیں۔ ہمیں اس ٹاپک میں ہم میلز، فیمیل اور ٹرانسجنڈر کے ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم میل ایشوز میں آتا ہے سیم سیکس میرجز۔ مینورٹیز کے لیے یہ ایشو ہے کہ پاکستان میں جو سیم سیکس میرج ہے وہ الاؤ نہیں ہے۔ میرج رسپانسبلٹی ہے، میرج رسپانسبلٹیز میں اگر جتنے بھی بچے گھر میں ہوتے ہیں ان سب کی شادی کی ذمہ داریاں فادر پہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پروٹیکٹر ہیں، ایک میل کو ہی پوری فیملی کا پروٹیکٹر سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بھی عزت نفس کا خیال کرنا ہے، اپنی فیملی کی بھی، اس کی فیملی کی ساری ذمہ داریاں اسی پہ ہوتی ہیں۔ منی میکر میں ہوتا ہے کہ ایک میل کی ہی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ اس نے اپنے فیملی کے لیے پیسہ کما کے لانا ہے، اپنی فیملی کی سب ضروریات کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ فیمیل ایشوز میں ڈومیسٹک وائلنس آ جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کا ریٹ بہت انکریز ہو رہا ہے۔ اگر ہم 2009 کو اسٹڈی کریں تو 20 سے 30% جو وومن ہے پاکستان میں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں۔ ایسٹیمیٹ کیا جائے تو 5000 جو وومن ہیں وہ پر ایئر کلڈ ہو رہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے، جس کا امپیکٹ ڈومیسٹک وائلنس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈائیورس ریٹ انکریز ہو جاتا ہے، سوسائڈ اٹیمپٹ بڑھ جاتی ہیں، فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ ایشوز بھی انکریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو فیمیلز کے لیے ایشو ہے وہ ہے لیس ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ہیں، کہ زیادہ تر جو رولر اور ولیجز ہیں نا، رولر ایریاز ہیں اور ولیجز ہیں، ان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، انہیں ان کے کلچر بانڈنگ میں رکھا جاتا ہے اور انہیں فورس کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے گھر تک ہی محدود رہیں، جو کہ ایک فیمیل کے لیے بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے بعد سیکسول وائلنس آن کالج اینڈ کیمپس، کالج میں اور یونیورسٹیز میں بھی جہاں کمبائنڈ اسٹڈی ہوتی ہے وہاں وومن کو ہراس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لڑکیاں ہیں وہ انسٹیٹیوشن میں جانا پسند نہیں کرتی۔ اس کے بعد ڈومیننس آف میلز ہیں، جس میں ہر جگہ میل کو زیادہ ڈومیننٹ سمجھا جاتا ہے، جیسے وہ امپلائمنٹ ہے یا پھر ایجوکیشن ہے، جو وومن ہے میلز ہیں انہیں زیادہ ڈومیننٹ سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل۔ جیسے کہ پولیٹکس میں میلز جو ہیں وہ ان کا ہائر پوزیشن ہے فیمیلز کی نسبت۔ آنر کلنگز پہ ہیں، جو فیمیلز کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے شرمندگی کی وجہ سے اور انہیں مار دیا جاتا ہے ان کی اپنی فیملی ہی کی وکٹم کی وجہ سے۔ فورسڈ اینڈ چائلڈ میرجز میں جو لڑکیاں ان کو فورس کیا جاتا ہے اور ان کی شادی جو 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ زیادہ تر وہاں ہوتے ہیں ایسے ایشو جہاں مطلب ایجوکیشن کم ہوتی ہے، الٹریٹ پیپل ہوتے ہیں نا، وہاں زیادہ تر مطلب ایسے ایشوز ہوتے ہیں نا وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایشو میں پاکستان میں جو اسلام ہے نا وہ سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے، لیکن پاکستان میں بھی ٹرانسجنڈرس کے جو رائٹس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ NGOs نے ورکنگ کرنا سٹارٹ کی تھی ہیومن رائٹس کے لیے، لیکن انہوں نے بھی ٹرانسجنڈر کے ایشو کو اگنور کیا تھا۔ اگر 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے رائٹس دیے تھے ٹرانسجنڈر کے لیے، لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہیں سوسائٹی ہی نہیں بلکہ اپنی فیملی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، انہیں ڈسرسپیکٹ کیا جاتا ہے، مطلب انہیں ڈفرینٹ نامز کے ساتھ ابیوز کیا جاتا ہے، جس سے یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اگریسونیس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے لیس جاب اپرچونیٹیز، ٹرانسجنڈر کے لیے پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، میلز اور فیمیلز کو ڈومیننٹ سمجھا جاتا ہے، ان کے بالکل خیال نہیں کیا جاتا، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں وہ اللیگلی طور پہ، جو ان ایتھیکل طور پہ نا پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ڈفرینٹ ایونٹس میں ڈانس کر کے وہ پیسے کماتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، انہیں پھر کچھ اللیگل طور پہ ہوتا ہے نا وہ پیسے کماتے ہیں۔ ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی دیئر فیملیز اینڈ سوسائٹیز، یہ ایشو ہے کہ نہ بلکہ ان کی فیملی ہی نہیں، ان کی سوسائٹی نہیں بلکہ ان کی فیملی بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی اور ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا ایسے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو انہیں ایسے ہی لوگوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے جو ٹرانسجنڈرز ہوتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے لیے ایجوکیشن رائٹس نہیں ہوتے، انہیں ایجوکیشن
اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی اور اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں تو انہیں ابیوز کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے۔ اس کے سلیوشنز یہ ہیں کہ ہمیں کوئی اسپیسیفک ایک آئسولیشن لیگسلیشن بنانی چاہیے ان کے خلاف۔ اس کے بعد ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے جس میں میلز اور فیمیلز کو ایکول رائٹس ملیں اور ان کی سیم رسپانسبلٹیز ان کو سب کو اسائن کی جائیں۔ اس کے بعد اویئر اینڈ ایجوکیٹ میل جو ہوتے ہیں فیمیلز کے لیے، ان کے ایجوکیشن اپرچونیٹیز کو بڑھایا جائے اور ابیوزز کو کم کیا جائے۔ اس کے بعد ٹرانسجینڈرس کے لیے کہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، انسانیت بلکہ وہ بھی انسان ہیں، اس طریقے سے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور انہیں بھی زندگی میں ہر پہلو میں مطلب آگے بڑھنے کے لیے چانس دینا چاہیے۔ تھینک یو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی کویسچن یا نوٹس چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔